بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین کرام، اس مہینے کے اندر جن بنیادوں پر بدعتیں اور خرافات انجام دی جاتی ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم یہ بدعت جو انجام دے رہے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک وہ جو بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت ہے، اس کے ادا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور ایک بدعت حسنہ ہے جو اچھی بدعت ہے، اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا ہے۔ 12 ربیع الاول کو اپنے آپ کو عید کی طرح تیار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جھوم اٹھنا، یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا، بتا دیا کہ کل بدعت غلالہ وکل غلالۃ فی النار۔ ہر بدعت، خواہ بدعت اچھی ہو یا بری، خواہ بدعت چھوٹی ہو یا بڑی، کیسی بھی بدعت ہو، اور بدعت کا انجام گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس لیے بدعت کی جو تعریف کی جاتی ہے، علماء نے یا علماء لغویین نے جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کا ایجاد کرنا، پیدا کرنا جس کا وجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: بدیع السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو یہ بدعت، یعنی اس سے پہلے آسمان و زمین نہیں تھا، یعنی ایسی چیز پیدا کی جس کی مماثلت یا جس کی مشابہت پہلے سے نہیں تھا، وجود میں نہیں تھا۔ جو چیز اب ہو رہی ہے یہ اپنی الگ نوعیت سے الگ مثال لگتی ہے، اس لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کو علماء لغت نے اس کی تعریف بیان کی ہے، اور علماء شرع نے، علماء اہل سنت والجماعت نے جو شرعی تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کا حکم کتاب و سنت کی روشنی میں نہ ہو، جس کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے بعد صحابہ کرام کی زندگی میں نہ ہو، وہ چیز بدعت ہوگی، چاہے کتنا اچھا کیوں نہ ہو، چاہے اس میں کتنا خیر کا پہلو کیوں نہ ہو۔ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا، خوشی منانا یہ خیر کا کام ہے، اس میں ہم کون سی بدعت انجام دیتے ہیں؟ غور کریں میرے بھائیوں، وہ واقعہ جو چند صحابہ کرام آئے تھے ازواج مطہرات کے پاس، ایک نے کہا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، روزہ نہیں توڑوں گا، دوسرے نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا تھا میں رات کو سوؤں گا نہیں۔ حالانکہ جذبہ بڑا اچھا تھا،
عبادت کا تھا، نیکی کرنے کا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا تھا، نیکیوں میں مست اور مگن رہنے کا تھا، بڑا اچھا نیک کام تھا۔ روزہ جائز ہے، مشروع عمل ہے، راتوں کو جاگنا، تہجد پڑھنا بھی مسلمانوں کے لیے سنت ہے، جائز عمل ہے۔ شادی نہ کرنا بعض معاملات میں، بعض حالات میں مباح اور بعض حالات میں سنت مؤکدہ ہے، شادی نہ کرنا بعض حالات میں یہ جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن جو طریقہ اپنایا گیا وہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ واللہ لاخشاکم للہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ خوف کھاتا ہوں، میں شادی بھی میں نے کی ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں۔ یعنی سونا نبی کا طریقہ، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے اعتراض کرے گا تو وہ سنت کو نہیں پا سکتا، چاہے جذبہ کتنا ہی نیک، صالح، خلوص کیوں نہ ہو۔ تبھی ہے، اسی لیے عبادت کی قبولیت میں جو دو شرطیں پائی جاتی ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے خلوص کا پایا جانا، دوسرا شرط ہے متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موافقت شریعت کے موافق ہونا۔ اگر یہ چیز ہے تب تو قبول، اگر نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ غور کریں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، اے عبداللہ بن مسعود، کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم، بتاؤ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا جا کے خود دیکھ لیں۔ جب آپ مسجد گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور حلقہ بنائے ہوئے ہیں، 10 کی 5 کی ایک جماعت ہے بیٹھی ہوئی ہے اور کنکریوں پر تکبیرات پڑھ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، فلاں کو کہتا ہے کہ تم 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تیسرے کو کہتا ہے تم الحمدللہ کہو۔ یعنی کنکریوں پر تسبیحات کو گن رہے تھے۔ تسبیح گننا کتنا اچھا کام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ورد تسبیحات سے کرتے رہنا کتنا ثواب کا کام ہے۔ لیکن ان لوگوں نے طریقہ کیا اپنایا؟ وہ طریقہ اپنایا جو صحابہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو یہ دیکھا تو فرمایا کہ اے لوگو، کیا ابھی سے تم لوگ تباہی کے اور ہلاکت کے دروازے کھولنے لگے؟ معاملہ یہ ہے کہ ابھی تمہارے پاس صحابہ کی اجلہ اور کبار صحابہ کی بڑی جماعت موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابھی ان کا کپڑا بھی نہیں پھٹا ہے، ابھی پرانا نہیں ہوا ہے، جو برتن وہ استعمال کرتے تھے وہ برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے ہیں، اور ابھی سے تباہی کے دروازے کھولنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ واللہ یا ابا عبد الرحمن، اے اللہ کی قسم اے عبد الرحمن، ما اردنا الا للخیر، ہم صرف خیر چاہتے ہیں، ہم گن اس لیے لے رہے ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو جائے، نیکی ہو جائے، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل میرا یہ کرنا یہ اللہ کے لیے ہے، نیکی کے لیے، ثواب کے لیے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع فرمایا کہ گرچہ تمہارا یہ عمل نیکی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، لیکن جو تم نے طریقہ اپنایا ہے وہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، نبی کا نہیں ہے، اس لیے یہ عمل باطل ہے۔ اور فرما دیا گیا من احدث فی امرنا ما ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی عمل دین کے نام پر، اسلام کے نام پر عمل میں لائے گا جس کا وجود نہیں ہے وہ قابل رد ہے، قابل تردید ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ کی دلیل دیتے ہیں، بدعت حسنہ کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو اپنے دور خلافت میں تراویح کی نماز میں یکجا کر دیا تھا، اکٹھا کر دیا تھا۔ اس سے پہلے تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ
ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ کام نہیں کیا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ لوگ اکٹھا ہو کر یا ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی الگ الگ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب انہوں نے ایسا دیکھا تو سارے صحابہ کرام کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا، یعنی اس سے پہلے پوری نماز یا پورے مہینے میں اس طریقے کی نماز ادا نہیں کی گئی تھی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام صحابہ کرام کو ایک امام کے ساتھ یا اسی طریقے سے پورے رمضان المبارک میں ایک امام کے ساتھ اکٹھا کر دیا، اور تراویح کی نماز جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ یہ چل پڑا۔ جب آپ مسجد کے اندر تشریف لائے، یہ عمل دیکھا کہ ایک امام نماز پڑھا رہا ہے، باقی سارے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کتنی اچھی بدعت ہے، بدعت الحسنہ کہا تھا۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ اب یہاں سے اس کی تشریح ہو گئی کہ بدعت کی اب دو قسمیں ہو گئی۔ اس لیے ایک مثال سمجھے، جیسے مسجد کا بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مسجد بناؤ، یہ ثواب کا کام ہے، اس کی فضیلت ہے، فضائل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں گھر بنا کے دے گا۔ یہ محبوب عمل ہے، فضیلت ہے اس کی، لیکن کیسے بنایا جائے اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کھجور کے پتوں سے، اینٹ چونے وغیرہ سے بنایا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آج کے دور میں ہم سیمنٹ سے مسجد بناتے ہیں تو یہ بدعت ہے، کیونکہ ثابت نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی کہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ وہاں پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعریف کی تھی اس کیفیت کی لغوی تعریف کی تھی، یعنی ایسا عمل جو پہلے مرتبہ وجود میں آیا وہ کتنا بہتر عمل تھا، دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا تھا، لغوی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے نہیں کہ اب اس کی ایک الگ قسم بیان کی جائے گی کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت نہیں تھا، اس کا عمل پہلے موجود تھا، اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ وہ عمل پہلے موجود نہ ہو، شکل بدل گئی ہے لیکن اس کی شباہت، اس کی صورت، اس کی کیفیت موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت میں صحابہ کرام کو 3 دن تک مسلسل، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت میں نماز پڑھائی، یعنی قیام اللیل کو جماعت سے پڑھا جانا ثابت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ہمیشہ کے لیے نبی کی محبت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زندہ کر دیا، تو اس موقع پر کہا تھا کہ کتنی اچھی چیز ہے، کتنا اچھا یہ عمل ہے۔ یہ بدعت اس سے لینا کہ اس سے شریعت میں بدعت کی 2 قسم ہو گئی، یہ صحیح نہیں ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے آئینے میں اپنی خوشیوں اور غموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے آئینے میں اپنی زندگیوں کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، ویسا ہی کرنے کا توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہر حال میں کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔